آج ہم لوگ کتنی نافرمانیاں اور کتنی بدسلوکیاں کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا مقام کتنا بلند اور کتنا بہتر فرمایا ہے۔ ہم اس چیز سے قاصر ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور ان کے کہنے پہ لبیک کہو، ان کے ایک بار کہنے پہ لبیک کہو۔ وہ ایک بار کہیں بیٹا یہاں آؤ تو ہمیں ترنت ان کے پاس جانا چاہیے اور ادب و احترام کے ساتھ ان سے طلب کرنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے کہ والدہ بتائیں کیا کام ہے، والدہ بتائیں کیا کام ہے، والد صاحب بتائیں کیا کام ہے۔ لیکن آج ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، والدین آواز دیتے رہتے ہیں اور ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ ہم کو خبر نہیں کہ ہم کس چیز کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ ماں باپ جن کے قدموں میں اللہ نے جنت عطا فرمائی، یہ ماں ہوتی ہے جس کے قدموں میں جنت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ باپ ہوتا ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اور کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کتنے بھی گناہ لے کے میرے سامنے آئے اور ایک بار توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم لوگ پیچھے ہیں اس چیز سے، ہمارا دھیان ہی نہیں اس طرف کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں یا اللہ سے توبہ مانگیں۔ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں یا اس کو غفار جانیں یا وہ غفور الرحیم ہے، اس کو پہچانیں کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن ہم اس چیز سے پیچھے ہیں۔ ہم کس چیز میں آگے ہیں؟ گناہ کرنے میں، کسی کا دل دکھانے میں، کسی کو پریشان کرنے میں، کسی کو حسد کرنے میں، کسی پہ ظلم کرنے میں، یا ہم کسی چیز پہ بیضا عیب لگانے میں مصروف ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں تمہارے نیک بندوں کو اور تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے بھی کہا تھا کہ جا شیطان لعین، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، وہ میرے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا نیک دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیطان بھی یہ سوچے گا کہ ایک امت ایسی آئے گی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جن کا نام محمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہوگی، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو حضور بھی ان کی شفاعت میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات عبادت کریں گے، نمازیں ادا کریں گے۔ حضور نے بھی کتنی لمبی لمبی نمازیں ادا کی ہیں، صرف کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت پہ رحم کرنا، ان پہ کرم کرنا، ان پہ کرم نوازیاں کرنا۔ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ یہی کلمات ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور آج ہم ان کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم اتنے کام میں مصروف چل رہے ہیں۔ کیسے فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 50 کام ہیں، 1000 کام ہیں، کوئی ایک کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہم ایک اپنے حضور کی سنت بھی زندہ نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے فالو کریں گے؟ کوئی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے تو ہم بھی فیشن سمجھ کے کھڑے ہو کے پانی پینے لگتے ہیں کہ یار لاؤ بوتل، لاؤ پانی کی بوتل لاؤ، میں بھی پانی پیوں گا، کھڑے ہو کے پیوں گا، کھڑے ہو کے۔ ماڈل زمانہ ہے، اسٹینڈنگ زمانہ ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ یہ تو ہماری راہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا وہ
مجھے بہت سکون دے گا۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ایک سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرے رسول کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ آج ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ کس چیز میں مصروف ہیں؟ غور کریں ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ہم سب اس چیز کے اپوزٹ، یعنی کہ جو باتیں ہمیں دین نے سکھائی ہیں ان کو فالو نہ کر کے کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے میرے بھائی۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا والدین کے بارے میں، لیکن باتوں میں میں نے یہ سب بھی کہا جس چیز کی ہم کو ضرورت بھی ہوتی ہے، جہاں پہ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اس کی بھی کوئی مرضی ہوگی، اس کا بھی کوئی ارادہ ہوگا، کوئی مقصد ہوگا جس چیز سے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے، سب سے اچھی مخلوق دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تقریباً 18,000 مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان میں سب سے اچھی مخلوق انسان کو بتایا ہے، اشرف المخلوق، سب سے بہتر مخلوق۔ اور آج ہم لوگ سب سے بہتر مخلوق کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں شامل نہیں ہو پاتے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت نہیں کر پاتے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو قرض نہیں دے پاتے۔ قرض مانگنے والے سے ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے کہاں ہیں، میرے پاس تو 100 روپے تھے، میرے پاس تو 50 روپے بچے ہیں، فلانی چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے، فلاں کو دینا ہے، میرے پاس 70 بہانے ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اشرف المخلوق، جن کے پاس اگر کوئی قرض لینے کے لیے آئے تو وہ اس سے بہانے بتاتے ہیں۔ یار بندہ امید لے کے آتا ہے، یار فلانے سے لینا ہے، کوئی قرض لینا ہے، یار اس سے 500 روپے لینے ہیں یا 1000 روپے لینے ہیں، حالانکہ تمہارے پاس ہونے کے باوجود بھی تم نہیں دے پاتے ہو۔ کیا اشرف المخلوق؟ اللہ تعالیٰ بھی سوچتا ہوگا کہ ہم نے تو اشرف المخلوق بنایا ہے، لیکن بندے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا کہ کیا بنایا ہے بندے کو، کیا بنا کے بھیجا؟ اشرف المخلوق یعنی سب سے اچھی مخلوق انسان کو بنایا ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے دنیا میں؟ انسان ذرا غور کرے کہ دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ ایک دوسرے سے جلن، حسد کیا کر رہا ہے؟ کوئی زیادہ کما رہا ہے تو یار کیا فلاں یہ 2 نمبر کا کام کر رہا ہے، 4 نمبر کا کام کر رہا ہے، یہی سب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جو باتیں ہمارے ذہن میں ذہنی طور کی اچھی باتیں ہونی چاہیے، وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں چلتی، صرف برائی یہی سب چلا کرتا ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہے یار؟ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید فرما رکھا ہے، سارے شیاطین کو قید فرما رکھا ہے، لیکن ہم جو شیطان کا کام کر رہے ہیں، آج کل ہم لوگ جو شیطان کا کام کر رہے ہیں، شیطان تو قائد ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، تراویح میں پڑھ رہے ہیں، شیطانیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے شیطانیاں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی دھکے مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ثواب کے بجائے عذاب میں پڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ شیطان کے کام نہیں ہے، شیطان تو قید ہے، شیطان تو قید ہے، اللہ تعالیٰ نے قید فرما دیا، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ جو شیطان، نفس امارہ جو شیطان چلتا ہے، اپنی نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتے ہم لوگ۔ نماز میں، تراویح میں شیطانیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کہ وہ مسکرائے، نماز میں مسکرائے۔ ارے اس میں کیا ملتا ہے ہم لوگوں کو یار؟ اس میں کیا ملتا ہے؟ بے ادبی کرتے ہیں، نمازی کھڑا ہوا ہے، اس کے لگے سے جا رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا دھکا مار دیا۔ ارے یار نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اس کا تو ادب و احترام رکھو۔ مسجد میں بھی شیطان لے کے گھسا ہے، باہر چھوڑ کے آنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، اس چیز کا علم نہیں ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، ہم لوگ اس چیز میں دھیان نہیں دیتے ہیں کہ نماز کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔
بالکل بھی دھیان نہیں دیتے۔ دھیان دیا جاتا ہے، دھیان دینے سے ہی ذہن میں کوئی چیز اترتی ہے کہ یار نماز ہے، نماز کو اچھی طرح سے قاعدے سے ادا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ وہ جب ایک بار تکبیر اولیٰ کہتے تھے اللہ اکبر، بس اس کے بعد پھر وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کسی جگہ پر لکڑی کو ٹھوک دیا جاتا ہے یا لکڑی کو گڈھا کھود کے اس میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ مضبوط ایک دم کھڑی رہتی ہے، ہلتی ہے نہ ڈلتی ہے۔ وہ نمازیں تھی صحابہ اکرام کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں دھیان سے سنا کرتے تھے کہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے آگے ہم جب عاجزی لے کے اپنی کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے کس انداز میں کھڑے ہونا چاہیے ہم کو، ہمیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں۔ وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا ساری کائنات کو بنایا ہے، ہم اس کے آگے کھڑے ہیں، ہم اس کے آگے رونے کو کھڑے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعام اکرام نازل ہوئے، بہت سے اچھے اچھے انعام نازل ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو کس طرح کی عبادت ہم کرتے ہیں، کس طرح کی عبادت کرتے ہیں؟ نیت باندھتے ہیں، ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے خیال آنے لگتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ نیت جس طرح سے جیسے ہی تکبیر اولیٰ بندہ نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں تو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز کا تو یہ مقام ہے، سجدے کا تو یہ مقام ہے، رکوع کا تو یہ مقام ہے۔ اللہ سے قریبی، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے پیدا فرما دیا کہ بندہ نماز کے اندر میرے سب سے قریب ہوتا ہے، بندہ نماز کے اندر میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں، کھڑے یہاں ہوتے ہیں نماز میں، فلانے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس کے پاس شرارت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس کو دھکا مارتے ہیں، اس کو دھکا مارتے ہیں، بچے کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہم بعد میں آئے ہوئے تھے، وہ بچہ آگے کھڑا ہوا ہے، نیت باندھ کے ہم اس کو اٹھا کے گود میں اس کو پیچھے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا اس نے نیت نہیں باندھی؟ کیا وہ نماز نہیں ادا کر رہا؟ یہ سب باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ سب باتیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہم پہ فرض فرمائی ہیں ان کو ہم فرض سمجھ کے ادا کریں، نہ کہ یہ کہ بس اپنی منمانی سے جیسے چاہی ویسے ادا کر دی، توڑ پھوڑ کے بس اپنے گھر کو چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز اچھی طرح یعنی خشوع اور خضوع سے ادا نہیں کرتا، یعنی رکوع بھی صحیح سے ادا نہیں کیا، بس یوں گیا اور یوں کھڑا ہو گیا، پھر تکبیر اور تحمید بھی نہیں پڑھی، اور سجدے میں یوں گیا یوں آ گیا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ صحیح سے کہہ پایا، نہ سبحان ربی العظیم رکوع میں صحیح سے کہہ پایا، بس جلدی سے نماز پڑھ لی، بس فرض ہو گیا، بس نکلو بھائی یہاں سے نکلو۔ نماز مسجد کے اندر بس ایسا لگتا ہے کہ قید خانہ ہے، نماز پڑھی نہیں کہ بس جلدی سے نکلنے بھاگنے لگتے ہیں، چپلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں، کہاں ہے چپل ہے یار، میری چپل کھو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہاں پہ کھڑے رہیں گے، لیکن نماز جلدی سے ادا کر کے بس بھاگنے لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز بھی جب کوئی شخص خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا تو وہ نماز کہتی ہے کہ تو نے جیسے مجھ کو برباد کیا ویسے ہی تو بھی برباد ہو جا۔ بالکل ایک جیسے خراب کپڑا ہوتا ہے اس کو لپیٹ کے کہیں کوئی پھینک دیتا ہے، اسی طرح سے وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کیونکہ نماز کہتی ہے کہ تو نے مجھ کو اچھی طرح سے ادا نہیں کیا،
خشوع و خضوع سے نہیں کیا، یعنی جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کی جائے، نماز کے ارکان پورے ادا نہیں کرتے ہم لوگ، جلدی جلدی میں بس نماز پڑھ کے چل دیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک بار امام زین العابدین، سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم، اتنی سردی تھی، بہت زیادہ سردی پڑ رہی تھی۔ تو امام زین العابدین نے وضو فرمایا، وضو فرما کے گھر کا دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا لی، نماز کے لیے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا کوئلہ دگا کے تھوڑی جگہ پہ رکھ دیا، تاکہ اندر سے کمرہ، تھوڑا اندر سے جو گھر ہے آپ کا امام زین العابدین کا، وہ تھوڑا سا اندر سے گرماہٹ رہے گی، آگ جلے گی اندر تو تھوڑی سی گرماہٹ رہے گی۔ یہ سردی کا ماحول اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے نماز سے پہلے تھوڑا آگ کا انتظام فرمایا، اور جب آگ کا انتظام فرما لیا اس کے بعد آپ نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نماز کی نیت کرنے کے بعد جب آپ نماز میں بالکل خشوع و خضوع میں مست ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے بالکل اپنی عاجزی کے ساتھ ایک کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کی نیت باندھ کے نماز ادا کرنے لگتے ہیں، تو جو آپ آگ کو دہکا کے آتے ہیں اس میں سے ایک کوئلے کی چنگاری اڑتی ہے۔ وہ ایک کوئلے کی چنگاری اڑ کے وہ جو آپ کے گھر پہ جو گھر وغیرہ جو لگے ہوئے تھے، مطلب جو کھجور کے پتے وغیرہ تھے، اس میں ایک چنگاریاں وہ چٹک کے چلی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے دھیرے دھیرے وہ چنگاری بڑھنے لگتی ہے، پھر وہ آگ پھیلنے لگتی ہے، آگ آپ کے گھر میں پوری پھیل جاتی ہے۔ باہر سے لوگوں کو لپٹیں دکھنے لگتی ہیں کہ یار امام کا گھر جل رہا ہے، امام کدھر ہے، امام کا گھر جل رہا ہے، امام کدھر ہے۔ لوگ باہر سے شور مچانے لگتے ہیں کہ یار امام کہاں گئے، امام کہاں گئے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو دروازہ بند ہے، دروازہ کھولنے لگتے ہیں، کھٹکھٹانے لگتے ہیں، امام صاحب دروازہ کھولیے، امام زین العابدین دروازہ کھولیے، آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے۔ وہ کیسی نماز ہے جو وہ ان کو سنائی بھی نہیں دے رہا، لوگ اشارہ دے رہے ہیں، لوگ آوازیں دے رہے ہیں، امام صاحب، امام زین العابدین دروازہ کھولیے، آپ کا گھر جل رہا ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے، لویں اٹھ رہی ہیں، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، لیکن آپ نماز کی نیت کر کے اپنے گھر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو خبر نہیں ہے۔ جب لوگوں نے دروازہ نہیں کھلا تو لوگوں نے دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو آپ کو دیکھتے کیا ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یار، نماز سے فارغ ہوتے ہی لوگ ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ کا گھر جل رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، یار یہ آگ کیا ہے، یہ آگ تو ہم بجھا سکتے ہیں، آپ بجھا سکتے ہیں، پانی سے بجھا سکتے ہیں، یہ بجھا سکتے ہیں، وہ مٹی سے بجھا سکتے ہیں، لیکن وہ آگ جہنم کی آگ جس کو نماز کے سوا کچھ نہیں بجھا سکتا، کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، وہ جہنم کی آگ کو صرف نماز بجھائے گی۔ تو دوستو، وہ ایمان والے بندے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ یقین بہت پختہ، بہت مضبوط یقین رکھنے والے تھے کہ جو بات نبی نے کہی وہ اٹل، وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ نماز اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو اگر ہم ٹھنڈک نہ پہنچائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ کبھی نہیں راضی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ارکان بتائے ہیں، جو اسلام کی باتیں ہیں، جو حق باتیں ہیں، ان کو ہم حق جانیں اور ان کو حق ادا کریں، یعنی کہ نماز کو اچھی طرح سے ادا کریں، اور بھی بہت سے فریضے ہیں ان کو بہت ہی اچھی طرح سے ادا کریں، بہت ہی اچھی طرح سے ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کا عمل کریں، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے، کیسے کھاتے، کیسے پیتے، کیسے چلتے تھے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنی بہار آ جائے گی، رونقیں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آ جائیں گی، بے شمار نعمتیں آ جائیں گی، لیکن ہم وہ چیزیں چھوڑیں گے تو کیسے بھلا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ والدین کے حقوق یہ اول ہے، لازمی ہے کہ والدین کے حقوق ہمیں ضرور ادا کرنے چاہیے کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں، تو ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی ایک آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ انہوں نے پیدا کیا، چھوٹے بچپنے سے دھلایا نہلایا، کپڑے پہنائے، ساری چیزوں کا انتظام کیا، جو چیزیں ہم ضد کرتے تھے وہ پوری کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی باتیں سنیں اور غور کریں، کیونکہ کامیابی جو ہمیں ملنی ہے وہ اسی میں ملنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا اور ماں باپ کی باتوں پہ عمل کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا، یعنی ان کا کہنا ماننا کہ وہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے والدین کا مقام کیا رکھا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو فالو کرنے لگیں تو دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہوگی اور کامیابی ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں اور کامیابیاں ہوں گی۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، زیادہ بات کرنا یا زیادہ باتیں کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، مطلب میں آپ کو بتانا تو چاہتا ہوں، لیکن اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور آپ لوگ بھی ایسے ہی میری ویڈیو دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔